السلام علیکم. دی سبلائم بیٹک میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حجرہ جس طرح سبلائم کی بیٹک ہے اور بیٹک خیبر پختونخوا کیا بلکہ پورے پاکستان کے ڈیفرنٹ ریجن میں جو ہے تو وہ ان ہے اور ہمارے کلچر کا بہترین حصہ ہے. اسی کے ساتھ ایک دوسرا کمپوننٹ ہے جسے ہم حجرہ کہتے ہیں. ایک وقت میں حجرہ میں ہمارے جتنے بھی مسائل ہوتے تھے، سوشل مسائل جتنے بھی ہمارے تھے، گھریلو مسائل تھے، جتنے بھی کاروباری مسائل، وہ حجرہ میں حل ہوتے تھے. بزرگ وہاں پہ جو جتنے بھی ریلیٹڈ بزرگ ہوتے تھے اس مسئلے سے، تو وہ جا کر حجرہ میں بیٹھ کر اس مسئلے پہ جو ہے تو اس مسئلے کو زیر غور لاتے تھے، اس پہ بحث کرتے تھے اور پھر اس کا ایک زبردست حل نکالتے تھے. تو آج ہم موجود ہیں چاسدہ کے ایک گاؤں میں اور روڈ کنارے جو ہے تو حجرہ ہے. آپ کو روڈ نظر آ سکتا ہے میرے بائیں جانب. تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہاں پہ آپ کو جو ہے تو ہمارے ساتھ جو پشاور سے تشریف لائے ہیں مختلف شخصیات ہیں، ڈفرینٹ اس کمیونٹی اس سے ہیں، فیلڈ سے ہیں، ڈسپلن سے ہیں. تو ان سے بات کریں گے کہ حجرہ جو ایک ہماری روایات کا امین ہوا کرتا تھا وہ آج کہاں ہے، حجرہ میں کیوں ایک تو حجرے کا جو کمپوننٹ تھا وہ کیوں ہمارے معاشرے سے ہٹ چکا، اور دوسرا جو اہم جو بات ہے وہ یہ کہ حجرے کی وجہ سے ہمارے جو مسائل تھے وہ حل ہوا کرتے تھے. میرے بائیں جانب اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. اعجاز صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ حجرہ مطلب ہمارے ایک طرح سے روایات کا امین تھا، ہماری جو ہے تو کلچر میں انتہائی اہمیت کا حامل تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج حجرہ اس کا ریوائول ضروری ہے، کس حد تک ضروری ہے؟ شکریہ وقار صاحب. بات یہ ہے کہ حجرہ جو تھا کچھ عرصہ پہلے تک یہاں پر سارے مسائل گاؤں کے جو عمائدین ہوتے تھے، جو بزرگ ہوتے تھے، ادھر بیٹھتے تھے، نوجوان بھی بیٹھتے تھے اور ہر قسم کے مسائل ڈسکس ہوتے تھے. پھر ان مسائل کا حل تلاش کیا جاتا تھا اور حل بتایا جاتا تھا. نوجوانوں کی تربیت ہوتی تھی، شادی بیاہ، غم خوشی، یعنی ہر تہوار کے لیے حجرہ جو تھا وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتا تھا ہمارے معاشرے میں. لیکن جو وقت گزرتے گیا وہ روایات دم توڑتی گئیں. جل جلالہ بسم اللہ. آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر وقت موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں. تو موبائل میں تو ایک حد تک ٹھیک بھی ہے اور درست بھی ہے. اچھا سر، مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنے ہماری نئی نسل ہے اس کی تربیت میں حجرے کا انتہائی اہم رول ہے؟ جی بالکل جناب. حجرہ تو اس میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور نوجوانوں کی تربیت میں حجرہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے. آج کل کے دور میں نوجوانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ حجرے میں بیٹھیں. وہ موبائل ایک ایسا مشغلہ ہے جس نے ہر نوجوان کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوا ہے اور وہ اس سے مطلب اچھے کام بھی لے سکتے ہیں اور برے کام بھی لے سکتے ہیں. یہ اپنے اپنے ذہن اور اپنے پرسیپشن کی بات ہے. تو حجرہ جو ہے آج کے دور میں بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح پہلے تھا. اور یہ تو ہمارے KPK کا بنیادی عنصر ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا ورثہ ہے. اور حجرہ جو ہے اس کو قائم دائم رکھنا ہمارا فرض ہے کہ تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو. ہم جتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے اتنے زیادہ ہم لوگ بے سکون ہوتے جا رہے ہیں. پہلے اتنی ترقی نہیں تھی لیکن سکون تھا. مطلب یہ کہ نو نیوز از گڈ نیوز جس طرح ہم کہتے ہیں. اب معلومات اور اس کا ایک سیلاب بہہ رہا ہے، سمندر بہہ رہا ہے. مطلب دنیا جو ہے گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے اور امریکہ کی جو بات ہے وہ ہمیں ایک سیکنڈ میں پتہ چل جاتی ہے. تو اس کے باوجود وہ احترام، وہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں. مطلب ترقی کا جو کمپوننٹ تھا وہ ہم مس کر رہے ہیں بیکاز آف حجرہ میں ہماری نئی نسل بیٹھتی نہیں ہے. نہیں بیٹھی. اب ان کو مطلب ہے کہ وہ ماڈرنزم آ گیا ہے نا. وہ پہلے تو مطلب اس طرح ترقی نہیں تھی اور غم خوشی، عید غم، مطلب ہر تہوار پر جو حجرہ تھا وہ لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا تھا اور ہر انسان دوسرے انسان کے مسائل سے واقف تھا. اب آپ ہمارے گھر کے ساتھ رہیں لیکن ہمیں آپ کی خبر نہیں، آپ کی ہمیں خبر نہیں. انسان ایک تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. وہ صرف اور صرف موبائل اس کا جو ہے وہ ساتھی ہے اور جو خونی رشتے ان میں دراڑیں پڑ چکی ہیں معاشرے میں. مطلب یہ جو رشتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اجتماعیت چھوڑ دی ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے. اگر ہم اجتماعیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں.
تو جتنا بھی انسان کا ہم ہو اگر وہ دوسرے کو بیان کرتا ہے اپنا ایگزاسٹ کرتا ہے تو اس کا ہم کم ہوتا ہے. لیکن آج ہم اپنا ہم بھی دوسروں کو نہیں کہہ سکتے. بھائی بھائی کے درمیان بھی دیواریں کھڑی ہو گئیں. وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مل کر بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. تو آپ والی بات کہ حجرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ اجاز صاحب. اجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی دوسری شخصیت ہیں, پشاور سے تعلق ہے ان کا, صوفی دانشور ہیں اور ماشاءاللہ ادبی حلقوں میں جو ہے تو جانی پہچانی شخصیت ہیں, صوفی استاد بشیر صاحب. ان سے ہم بات کریں گے. استاد جی السلام علیکم. پہلے تو آپ کو سبلائم بیٹک میں خوش آمدید کہتے ہیں. حجرہ ہم آپ سے سیکھیں گے. آپ جو ہے تو ایک عرصہ گزار چکے ہیں, آپ کو تجربہ کار ہیں. اور بیٹک حجرہ کہاں چلے گئے یہ دو چیزیں جو ہمارے معاشرے کا اہم حصہ تھی؟ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں حجرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور آج کل بھی گاؤں کی حد تک حجرے موجود ہیں. وہاں پر بزرگ آ کر بیٹھتے ہیں, کئی باتوں کا تصفیہ ہوتا ہے, آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارے شہر کے علاقوں میں بیٹھک جو آج تک موجود ہے, رات کے وقت لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں, اپنے مسائل پیش کرتے ہیں, ادھر اس کے فیصلے ہوتے ہیں. تو حجرے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ بڑے اچھا مقام ہے کہ حجرے کی اہمیت اب بھی ہونی چاہیے. ہم نے تو اب موجود ہے, خدا کا فضل ہے. صوفی صاحب یہ آپ بات ایک شدت سے محسوس ہم کر رہے ہیں کہ بڑوں کا جو ادب تھا وہ اس سے ریلیٹڈ تھا حجرہ سے, بیٹک سے. کہتے جو حجرہ مسجد میں نہیں بیٹھا, ٹھیک ہے, مسجد میں نہیں بیٹھا تو وہ اس نے کچھ نہیں سیکھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو بزرگ کی عزت نہیں ہو رہی, والدین کی عزت نہیں ہو رہی, معاشرے کا جو اہم مطلب آپ کہہ لیں چاچا ماما جو بھی ریلیٹیو ہیں, جو سینئر ہیں, سینئر سٹیزن ہیں ہمارے, تو ان کی عزت نہیں ہو رہی. اس کی وجہ آپ یہ مانتے ہیں کہ حجرہ مسجد میں بیٹھنا جو ہے تو وہ کم ہو گیا ہے نوجوانوں کا؟ یہ بالکل, لیکن اس کے بیٹھنے کی اہمیت بہت بڑی ہے, اب بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ حجروں میں جایا کریں, بزرگ وہاں پر جو گفتگو کریں اس سے کچھ سبق سیکھیں, اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس. تو اس کی اہمیت ہے, لیکن یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اس طرح راغب ہونا چاہیے. وہاں پر بہت کچھ ہمیں مل سکتا ہے. بہت شکریہ استاد صوفی بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تیسری شخصیت ہمارے ساتھ ہیں, اردو کے شاعر ہیں, کبھی کبھی ہندکوں میں بھی جو ہے تو طبع آزمائی کر لیتے ہیں, اختر محمود سیماب صاحب. ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کچھ حجرہ اور بیٹک کے حوالے سے اپنی بات کریں, اپنے کمنٹس دیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے تو وہ بات کریں, اپنا کلام سنائیں. اس طرح ٹریڈیشنل ہو یا ثقافت سے ریلیٹڈ کلام ہو, ایک دو شعر ہوں, غزل ہو, جو بھی ان کے پاس ہو وہ جو ہے تو ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کریں. اختر محمود سیماب صاحب. جی شکریہ. حجرہ کے بارے میں تو آپ لوگ گفتگو سن چکے ہیں, تو ایک دو شعر پہلے سنجیدہ قسم کے اور پھر ایک مزاحیہ غزل آپ کے پیش کروں گا. دو شعر. باہم اگرچہ متصل بستی کے گھر رہے, باہم اگرچہ متصل بستی کے گھر رہے, ایک دوسرے سے لوگ مگر بے خبر رہے. رہتے تھے وہ جو ہر گھڑی ہر شخص کے لیے, رہتے تھے وہ جو ہر گھڑی ہر شخص کے لیے, سینوں میں اب وہ دل نہ گھروں میں وہ در رہے. ایک مزاحیہ یا نمکین غزل پیش کرتا ہوں, اس کا عنوان ہے شادی کے بعد. کیا کہوں اے دوستو کیا حال ہے شادی کے بعد, کیا کہوں اے دوستو کیا حال ہے شادی کے بعد, زندگی ایک مستقل جنجال ہے شادی کے بعد. جب کنوارا تھا وہ اپنے عہد کا قارون تھا, جب کنوارا تھا وہ اپنے عہد کا قارون تھا, کر کے شادی وہ بھی اب کنگال ہے شادی کے بعد. بال بچے تو ہوئے اس کے مگر سر پہ کہیں, بچ نہ پائے بال فارغ بال ہے شادی کے بعد. جس کے بدلے میں سمرقند و بخارا دے دیے, جس کے بدلے میں سمرقند و بخارا دے دیے, اب وہی نقشے سویدہ خال ہے شادی کے بعد. 4 سالے سالیاں 6 اور پھر ساس اور سسر, 4 سالے سالیاں 6 اور پھر ساس اور سسر, مستقل مہمان میرا سسرال ہے شادی کے بعد. فکر دوراں سے ہوا شوہر کچھ ایسا ناتواں, اس کی ہڈیوں پہ فقط اب کھال ہے شادی کے بعد. گھر میرا گہوارۂ امن و سکون تھا جو وہاں, گھر میرا گہوارۂ امن و سکون تھا جو وہاں,
بٹ رہی اب جوتیوں میں دال ہے شادی کے بعد. شعر ہے کہ ہاں مگر وہ مل گئی زوجہ جسے لندن پلٹ, ہاں مگر وہ مل گئی زوجہ جسے لندن پلٹ, پونڈ کی دولت سے مالا مال ہے شادی کے بعد. اور آخری شعر کہ رہ سکا قائم نہ اختر وزاداری کا بھرم, رہ سکا قائم نہ اختر وزاداری کا بھرم, تھی جو کچھ توقیر وہ پامال ہے شادی کے بعد. کیا کہوں اے دوستو کیا حال ہے شادی کے بعد, زندگی ایک مستقل جنجال ہے شادی کے بعد. شکریہ. واہ جی واہ واہ. بہت شکریہ. اختر محمود سیماب صاحب تھے ہمارے ساتھ, حال ہی میں ان کی دوسری شادی ہوئی ہے. پہلے تو ہم انہیں مبارکباد پیش کریں گے, جتنے بھی یہاں پہ اعجاز صاحب ہیں, صوفی بشیر صاحب ہیں, تو ہم مل کے انہیں جو ہے اپنی دوسری شادی ان کی ایک بار پھر وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے ہیں. تو ہم یہ نیک تمنائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ سے ان کی زندگی جو ہے ایک بار پھر سے اسی طرح گلدستہ اسی طرح خوشگوار جو ہے تو وہ چلتی رہے, اور وہ خوشیاں دیکھیں وہ تمام جو انہوں نے جو پہلے جو ان کی خوشیاں تھیں وہ کنٹینیو ہو سکیں. ناظرین بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے. دی سبلائم بیٹھک میں وقار احمد عوان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.